آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فائدہ اٹھا کے اپنے کام کو ترقی دیتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہمارا گھر کی چھت کے اوپر لوسن اگانا اور لوسن اگا کے اس کی ہے بنانا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس گھر کی چھت کے اوپر جگہ نہیں ہے اور آپ لوسن نہیں اگا سکتے، تو بازار سے لوسن لا کے اس کی ہے کیسے بنائی جائے، تاکہ جس طرح انسان کھانے پینے میں بہت چوزی ہے تو بکریاں بھی کھانے پینے میں بہت زیادہ چوزی ہیں۔ ہے ان کی فیوریٹ خوراک ہے۔ تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہے کیسے بنانی ہے اور اس کو سیف کیسے کرنا ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں بکریوں کے لیے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں چرواہا گوڈ چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جب بات ہو بڑی ایریاز کو کور کرنے کی اور ایک اچھی انکم لینے کی بہت زیادہ محنت کیے بغیر، ایسی صورت میں میرے مشورے کے مطابق بکریوں کے لیے چارہ اگانا بہت اچھا آپشن ہے۔ میں آپ کو تیونس کی مثال دیتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے تیونس کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ وہ زیادہ تر چیزیں دوسرے ممالک سے منگواتے تھے اپنی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد تیونس نے ان 10 سال کے اندر زراعت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی۔ اب اس وقت یہ حالات ہے کہ زرعی چیزوں کے اندر تیونس پاکستان سے بھی آگے نکل چکا ہے، جبکہ تیونس کا ٹوٹل ایریا خیبر پختونخوا کے ایریا کے برابر ہے۔ اس وقت ان کی زرعی چیزوں کی ایکسپورٹ 6 ارب ڈالر تک جا چکی ہے، اور پاکستان اس وقت صرف 1 ارب ڈالر کی چیزوں کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تیونس کے حالات اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کا قابل کاشت رقبہ، جو کہ اب سارا کا سارا استعمال ہو چکا ہے، وہ لوگ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ریگستان کو کس طرح آباد کیا جائے اور اس سے آمدن کس طرح لی جا سکے۔ اتنی لمبی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ زراعت نے پورے ملک کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ اب ایک گھر کی تقدیر کو بدلنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو کس وقت کون سا چارہ اگانا چاہیے جو کہ آپ کے جانوروں کے لیے کارآمد ثابت ہو اور آپ کے کام کے لیے آسانی پیدا کرے، جو سارا سال آپ کے پاس موجود ہو ہے کی شکل میں۔ اس چارے کو آپ ہے بنا سکیں اور اس سے آپ پروٹین کا وہ معیار حاصل کر سکیں جو آپ کے جانوروں کی ضرورت ہے۔ آپ کی پلاننگ ٹھیک ہے، اگر آپ کی محنت صحیح لائن کی طرف ہے تو یقین کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان انشاءاللہ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ چلیں جی، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ گھر کی چھت پہ بازار سے لائے ہوئے لوسن کی ہے آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے گھر کی چھت پر 5 یا 10 جانور رکھے ہوئے ہیں اور چھوٹے پیمانے پہ گوٹ فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ہے کے فائدے کا نہیں پتہ ہوتا، اور ہے بنانے اور ہے کو محفوظ کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ الفا لوسن کی ہے میں پروٹین کا لیول ہمارے جانوروں کی ضرورت کے مطابق موجود ہے، یعنی 18 سے 20% پروٹین الفا ہے میں موجود ہوتی ہے۔ بات اس امر کی ہے کہ آپ الفا لوسن کی اچھی اور کارآمد ہے بنا سکتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں گوٹ فارمنگ میں۔ بازار سے لوسن خریدتے وقت اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کریں کہ لوسن کہیں زیادہ گیلا نہ ہو، کیونکہ گیلا لوسن کی وجہ سے ہے کے بننے میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور اکثر ہے خراب بھی ہو جاتی ہے، تو یہ احتیاط لازمی کی جائے۔ لوسن خریدتے وقت احتیاط کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ لوسن میں جڑی بوٹیاں موجود نہ ہوں، کیونکہ جڑی بوٹیاں زیادہ تر لوگ مکس کر دیتے ہیں لوسن میں۔ لوسن کو کھول کے اپنی چھت پہ پورا پھیلا دیں تاکہ اسے اچھی طرح ہوا اور دھوپ لگ سکے۔ دھوپ لگنے کے عمل سے لوسن میں نمی جو پانی کی مقدار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط کریں کہ لوسن کو جب آپ پھیلا رہے ہوں تو اس کے پتے بالکل محفوظ رہیں، وہ الگ نہ ہو اس سے، اس کے پھول بالکل الگ نہ ہو اس سے۔ یہ سب سے بڑی احتیاط ہے اس کو پھیلاتے ہوئے، اور یہ احتیاط آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گی کہ آپ بہت اچھے لیول کی ہے بنا سکیں گے۔ اس چیز کا احتیاط آپ نے ضرور کرنا ہے کہ جب ہم اس کو پھیلائیں اور اس کو جب ہوا اور دھوپ لگے اور یہ خشک ہو تو اس کے پورے پروسیس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورا دن اس کو ایک سائڈ رکھنا ہے
اور جب دوسرا دن شروع ہوگا تو ہم رات میں اس کے اوپر پلاسٹک ڈال دیں گے، اور جب سوکھ جائے گی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوکھنے کے بعد اس کی شکل اس طرح کی نکل آتی ہے۔ اور یہ ایک دن اس کے اوپر مطلب پورا دن گزرا ہے، دھوپ لگی ہے، تو اس کا ایک سائڈ پورا سوکھ چکا ہے، اور اس کے سوکھنے کے اس عمل میں اس میں پروٹین کا جو لیول ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کی کچھ مقدار مطلب حاصل ہونا شروع ہوگی۔ اب اس کا یہ دوسرا سائڈ ہے، اس دوسرے سائڈ کو آپ دیکھیں گے اسی طرح نم ہے، اس میں نمی کی مقدار اسی طرح ہے کیونکہ زمین کی طرف تھی، اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ خشک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی احتیاط ہے جو ہم نے اس میں کرنی ہے۔ کبھی بھی الفالفا لوسن کو کترا کر کے کٹنگ کر کے ہے نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ اس کی اصل طاقت، اس کے اصل پروٹین اس کے پتوں میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کترا کر کے اسے بنائیں گے تو اس کے سارے پتے ضائع ہو جائیں گے اور اس کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اس کو پہلے اسی حالت میں سکھائیں، بعد میں آپ کترا کر کے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سیو کرتے ہیں، کاٹ کے کیسے سیو کرتے ہیں، اور اس کو ثابت کیسے سیو کرتے ہیں۔ تو پروگرام کے آخر تک یہ دیکھیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو سیو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلومات بھی دیتا چلوں کہ اگر آپ بازار سے یہ لوسن خریدیں گے تو آپ کو 320 روپے من پڑے گا۔ اگر جگہ اپنی ہو، پانی اپنا ہو، اور ساتھ ساتھ ٹریکٹر بھی اپنا ہو تو یہ لوسن 80 روپے من پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹریکٹر کرائے کا ہو، جگہ زمین ٹھیکے کی ہو، اور پانی خود کا ہو تو یہ لوسن 150 روپے من تک پڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے سوال ہوتا ہے کہ 1 ایکڑ سے کتنی ہے حاصل ہم کر سکتے ہیں، اور ایک بکری دن میں کتنی ہے کھاتی ہے۔ تو 1 ایکڑ سے ہم تقریباً 6570 کلو اچھی ہے حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک بکری اپنے وزن کا 6% حصہ کھاتی ہے کا۔ مطلب اگر ایک بکری کا وزن 50 کلو ہے تو وہ دن میں 3 کلو ہے اس کی ضرورت ہے، جو اس کے جسم کے پروٹین لیول کو برقرار رکھے گی اور پورا کرے گی۔ ہے بنانے کے لیے جو لوسن ہم نے رکھا تھا اس پہ دن کا پورا حصہ گزر چکا ہے، اور رات کو جس طرح شبنم پڑتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ خراب نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ کہ آپ پلاسٹک بچھا لیں۔ پلاسٹک بچھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ہے جو محفوظ رہتی ہے، اور نمی کی شبنم کی وجہ سے اس میں نمی دوبارہ نہیں آتی اور ہے خراب بھی نہیں ہوتی، ورنہ آپ کو دوبارہ اسے سکھانا پڑے گا۔ آپ دیکھیں پلاسٹک کے نیچے ہے بہت زیادہ محفوظ ہے، اور پلاسٹک بچانے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہے خراب نہیں ہوگی، نمی نہیں آئے گی شبنم کی وجہ سے۔ ناظرین، پورا دن گزرنے کے بعد اب ہے بہت حد تک خشک ہو چکی ہے، لوسن کا کچھ حصہ ہلکا ہلکا سبز ہے۔ اب ہم اس کو کتروائیں گے اور پھر سے دھوپ میں رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو دونوں صورتحال میں کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، کتروائے ہوئے ہے کو اور ثابت لوسن کو، ہے بنی ہوئی کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوسن سے بنی ہوئی ہے کو ہم ٹوکے پہ کترا کروا رہے ہیں تاکہ اسے ہم دوبارہ کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھ سکیں، تاکہ یہ مزید اس معیار کی ہے بن سکے جس میں پروٹین لیول ہمیں 18 سے 20% چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کٹا ہوا لوسن جو ہے کی شکل میں ہے، سبز بھی ہے اور خشک بھی ہے، ڈرائی بھی ہے۔ اسے اب ہم مزید تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھیں گے تاکہ اس کا وہ سبز حصہ ہے وہ بھی خشک ہو جائے، اور یہ مکمل طور پہ اس لیول پر آ جائے جس لیول پہ ہمیں ایک اچھی ہے چاہیے ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کی مدد سے جب آپ اس کا رخ تبدیل کر لیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہے کے اس حصے پہ جس پہ دھوپ نہیں لگی ہوگی اور خشک نہیں ہوا ہوگا وہ حصہ بھی خشک ہو جائے گا۔ کہ ہے کو پلاسٹک بیگ میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ آپ بہت اچھے طریقے سے اسے محفوظ کریں، اسے دوبارہ ہوا نہ لگے، اور جتنے اچھے طریقے سے ہم اس کو محفوظ کریں گے یہ اتنے دیر تک ہمارے پاس محفوظ رہے گی، کارآمد رہے گی، آپ کے جانوروں کے لیے فائدہ مند رہے گی، اور آپ کے جانوروں کو وہ توانائی، وہ پروٹین لیول دے گی جس کی آپ کے جانوروں کو ضرورت ہے۔ کٹی ہوئی ہے کو پلاسٹک بیگ میں بند کرنے کے بعد پلاسٹک بیگ سے اچھے طریقے سے ہوا نکال دیں تاکہ اس میں بالکل بھی ہوا موجود نہ ہو اور ہے اپنی اصلی حالت میں دیر تک محفوظ رہ سکے۔ پھر اس کا منہ
بند کر دیں۔ اسی طرح اب لوسن سے بنی ہوئی ثابت ہے کو پلاسٹک بیگ میں محفوظ کریں، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ پلاسٹک بیگ میں کوئی بھی سوراخ نہ ہو، پلاسٹک بیگ پھٹے نہیں، ہوا اس کے اندر نہ جائے اور نمی نہ آ جا سکے اندر، تاکہ آپ کی بنی ہوئی ہے دیر تک محفوظ رہ سکے۔ اب دونوں طریقوں سے بنی ہوئی ہے ہمارے پاس پلاسٹک بیگ میں محفوظ ہے، جو کہ آپ کے جانوروں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اس حالت میں کم سے کم ہم پلاسٹک بیگ میں موجود ہے کو 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھیں گے۔ اس صورتحال میں اگر پلاسٹک بیگ کے اندر نمی موجود ہوئی اور نمی پیدا ہو گئی تو ہم اس ہے کو دوبارہ نکال کے دھوپ لگوائیں گے۔ بصورت دیگر اسی طرح محفوظ کرنے سے پلاسٹک بیگ میں نمی کے ساتھ ہے خراب ہو جائے گی، اور اگر نمی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے بہت اچھے لیول کی بن چکی ہے اور اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے کم سے کم 3 مہینے تک۔ ایک مکمل طریقہ آپ کے کم جانوروں کے لیے ہے بنانے کا، اسی طریقے سے آپ اپنے زیادہ جانوروں کے لیے بھی ہے بنا سکتے ہیں۔ جن کے گھر کی چھت پہ جگہ ہے تو وہ گھر کی چھت پہ بنا سکتے ہیں، جن کے پاس ایسے جگہ ہے زیادہ تو وہ وہاں پہ ہی بنا سکتے ہیں۔ دھوپ لگانے کے عمل کو ہم نے صرف 1 دن پہ اس لیے مختصر کیا کیونکہ کبھی کبھی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو 1 دن پہ مختصر کر دیا۔ کبھی دھوپ کم ہوتی ہے تو وہ 2 دن تک بھی چلی جاتی ہے، 2 سے 3 دن تک بھی جا سکتا ہے یہ پورا پروسیس۔ تو یہ احتیاط آپ نے خود کرنی ہے، اس کو دیکھ کے کہ کتنے حد تک سوکھ چکی ہے، کتنے حد تک یہ جا چکی ہے۔ اب اس احتیاط کے ساتھ آپ اپنے جانوروں کے لیے ہے بنائیں اور اپنی جانوروں کو وہ پروٹین لیول دیں جو اس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر کی چھت پہ آپ چارہ کیسے اگا سکتے ہیں، اور اس اگانے کے عمل سے آپ زراعت کے بیسک چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے جانوروں کا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔